حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہے، اور گھر والوں کو، اپنوں کو، دوسروں کو فکر ہے، غم ہے، شدید کرب میں ہے، اور کہہ رہے ہیں واہ کربا ہے، ہمارے غم کی کوئی انتہا نہیں کہ آج بلال جیسی شخصیت بھی ہم سے جا رہی ہے، جو اللہ کے رسول کے دور میں لوگوں کو اذان دے کر اللہ کے رسول کا نام لے لے کر بلایا کرتے تھے نماز کی۔ بلال چلتے دنیا میں ان کے پاؤں کی آہٹ جنت والے سنتے ہیں۔ اتنے مبارک انسان، اتنے بڑے انسان، ظاہر اتنے بڑے انسان کے جانے پر غم کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو گھر والے اہل عرب غم کے اندر یہ کہا کرتے تھے، اس طرح کا جو با کربا ہے ہمارا غم، کوئی ہمارے غم کو ہلکا کر دے، کوئی اس تکلیف کو کم کر دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بھی ہونٹ ہل رہے ہیں جیسے کچھ کہہ رہے ہو۔ قریب والوں نے جب قریب ہو کر سنا تو کہہ رہے ہیں واہ کربا، کہ ہمیں تو بڑی خوشی ہے جانے کی، آج ہونٹ ٹھیک سے ہل نہیں پا رہے، اتنی تکلیف ہے، آخری وقت، لیکن اس حال میں فرما رہے واہ تربا، واہ تربا۔ اگلا جملہ آپ سنیں، ایمان اور یقین اللہ کے رسول کی بات پر، فرمایا غدن القا محمدن وصحبہ، اب تو ملاقات کا وقت آیا ہے، جس کے لیے ساری زندگی جیے تھے، اب تو ملاقات۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر خواہشات رکھی ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش اور چاہت ہے کہ میں صحت مند رہوں، بیمار نہ ہوں۔ ہر انسان کی یہ خواہش اور یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں جوان رہوں، بڑھاپا نہ آئے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے زندگی لمبی ملے۔ موت تو آنی ہے، موت دیر سے آئے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میری دل کی چاہتیں پوری ہو جائے، میری خواہشات پوری ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ ہر انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے، ہر انسان جوان رہنا چاہتا ہے، ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، جبھی تو اسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ زندگی پانے کے لیے اسپتالوں میں لوگ جاتے ہیں کہ ہمیں صحت مل جائے، زندگی مل جائے، اور ہر انسان اپنی خواہشات پوری ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہی انسان ہے جو کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہ جہان ایسا نہیں بنایا کہ یہاں ہمیشہ صحت مند رہے، کہ ہمیشہ یہاں جوان رہے، ہمیشہ یہاں زندہ رہے اور ہر خواہش پوری ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی صورت میں ایک جہان بنایا ہے جہاں انسان ہمیشہ صحت مند رہے گا، اور جہاں انسان ہمیشہ جوان رہے گا، اور جہاں انسان کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور جہاں انسان کی خواہشات ہر قسم کی پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جو تمہاری چاہت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ تو فرمایا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ انسان کامیاب۔ دنیا کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہو گیا، کوئی بھی کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہاں کی کامیابی بھی عارضی ہے، یہاں کی ناکامی بھی عارضی۔ دنیا کے اندر ہمیں بہت سارے لوگ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ ناکام ہوں گے، اور دنیا کے اندر ہمیں بہت سارے لوگ ناکام نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے۔ تو کامیابی، جس کامیابی کی اللہ باتیں کرتے ہیں اور جس کامیابی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، وہ کامیابی ہے جو آخرت کی کامیابی، جس کے بعد ناکامی کوئی نہیں، جس کی صحت ہمیشہ کی ہے، اور جس کی جوانی ہمیشہ کی ہے، اور جس کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اور جس کی نعمتیں ہمیشہ کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے
جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا، فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ انتم تصحون فلا تسقمون ابدا، کہ اب تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَأَنْتُمْ تَشِيبُونَ فَلَا تَحْرَمُونَ ابدا، اب ہمیشہ تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَأَنْتُمْ تَنْعَمُونَ فَلَا تَبْأَسُونَ ابدا، اب ہمیشہ تم نعمتوں میں رہو گے، سکون میں رہو گے، کبھی پریشانی نعمتوں کو زوال نہیں آئے گا۔ وَأَنْتُمْ تَعِيشُونَ فَلَا تَمُوتُونَ ابدا، اب ہمیشہ تم زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو وہاں انسان سمجھے گا ہاں اب میں کامیاب، اور موت کو ایک مینڈی کی صورت میں پیش کر کے اسے ذبح کر دیا جائے گا کہ آج اللہ نے موت کو موت دے دی۔ یہ منظر دیکھ کر اہل جنت کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اور اہل نار کی پریشانی اور غم کی انتہا نہیں ہوگی، کہ جہاں موت کو موت آ جائے، جنتی اہل جنت ہمیشہ جنت میں، اور اہل نار اب ہمیشہ کے لیے نار میں۔ کوئی مسلمان ہوگا وہ کبھی نہ کبھی آزادی پا لے گا، لیکن موت نہیں ہے، موت کبھی نہیں آئے گی، زندگی ہمیشہ کی ہوگی، نعمتیں ہمیشہ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، پھلوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، پھلوں کی کثرت ہوگی، پھل وافر مقدار میں ہوں گے، میوے وافر مقدار کا، جس قسم کا پھل جو کوئی حاصل کرنا چاہے، کھانا چاہے، فوراً مل جائے گا۔ وہ دیر والی جو پریشانی ہے، انتظار کا جو فکر والی جو پریشانی ہے، وہ بھی نہیں ہوگی۔ جہاں سوچے گا وہاں اس کو مل جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے قطوفها، قرآن کریم کی آیت ہے قطوفها دانیہ، کہ اس درخت کے پھل انسان کی طرف جھک آئیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سامنے بہت سارے درخت لگے ہوئے مختلف پھلوں کے، اور جنتی کی خواہش ہوگی کسی پھل پہ نظر پڑے گی کہ یہ پھل مجھے مل جائے، بھوک تو ہوگی نہیں، لیکن کھانے میں مزہ اس سے زیادہ ہو جو دنیا کے اندر انسان کو بھوک کی حالت میں ملتا ہے۔ ذائقے کے لیے وہ نعمتیں حاصل کرے گا، بھوک کیونکہ ایک عیب ہے، وہاں عیب نہیں ہوگا، ایک کمزوری ہے، جنت کمزوریوں سے پاک، لیکن مزہ اس سے دوبالا، اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ دنیا کے پھلوں کو جب وہ استعمال کرتا ہے ان کی خواہش پر، خواہش کے وقت، اس سے زیادہ جنت کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں مزہ آئے گا۔ اب اس نے سوچا یار یہ پھل میں ہاں اسے حاصل کر لوں، فوراً وہ درخت کی ٹہنی اس کی طرف جھک آئے گی، اور اللہ کی قدرت سے لمبی ہو جائے گی، جھک آئے گی، یہ بس اسے توڑے گا، اتنی قریب آئی اس کو اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اسے وہ توڑے گا، درخت دوبارہ اپنی جگہ پہ چلا جائے گا، اور فوراً وہاں پر دوسرا پھل اگائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ پھل کم ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسے اب آم کا موسم ہے، یہ 2 مہینے تو آم ہے، اس کے بعد پورا سال نظر نہیں آئیں گے، لیکن جنت میں جو آم ہوگا وہ سارا سال ہوگا، جو پھل ہوگا وہ سدا بہار ہوگا، اس پہ کوئی زوال نہیں آئے گا، کوئی موسمی پھل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، یہ ڈر بھی نہیں ہوگا یار کبھی مجھے منع نہ کر دیا جائے، زیادہ حاصل کر لوں کوئی برا نہ مان لے۔ دنیا کے اندر ہر پھل پر ہر انسان کے اختیار نہیں ہوتا، بعض مالک ہوتے ہیں ان کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اور جنت کے اندر یہ اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت لا زوال، سدا بہار۔ تو فرمایا وہاں کی نعمت ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی صحت ایسی ہے کہ کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے آنکھوں کی بینائی مضبوط، دماغ کی سوچ مضبوط،
اور گھٹنوں میں جو اللہ نے گودا رکھا ہے وہ سدا بہار پائیدار، کمر کبھی جھکے گی نہیں، یہاں تک کہ اہل جنت کو ایک بال کے اکھڑنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جنت کتنی پرعیش اور پرمسرت جگہ ہوگی۔ لا یمسہم فیہا نصب، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا۔ وما ہم منہا بمخرجین، نہ کبھی جنت اہل جنت کو جنت سے نکالا جائے گا کہ تم نے یہاں پر صدیاں گزار لی، 1000 سال گزر گئے، اب چلو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نہ خود کبھی دل اکتائے گا کہ اب بس بہت استعمال کر لیا، بہت کھا لیا، بہت گھوم لیا، اب کچھ اور نہیں۔ اللہ ہر دن کو پہلے سے اچھا بنائیں گے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے۔ جیسے اللہ کے عذابات کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کی نعمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ چھوٹی سی دنیا ہے، اس میں کتنی تکلیفیں ہیں۔ اگر خوشی کے لمحات میسر آتے ہیں، تکلیف اکثر زیادہ ہی، تکلیف کے اوقات زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک ہے میری جان کو تکلیف آئے، ہمارے گھر والوں میں سے کسی کو تکلیف آتی ہے، وہی میری تکلیف بن جاتی ہے۔ بچے کی بیماری مجھے بیمار کر دیتی ہے، ذہنی طور پر پریشان رکھتی ہے۔ کہیں نہ کہیں تکلیف کے عالم سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں تکلیف کے عالم سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا سے جانے کو دل نہیں کر رہا۔ آپ اندازہ کریں، جہاں تکلیف کا کوئی گزرانے نہ ہو، جہاں بیماری کا کوئی وجود ہی نہ ہو، جہاں خوشی خوشی ہو اور سکون ہی سکون ہو، جس کا نام ہی دارالسکون ہو، اور جس کا نام ہی اللہ نے سکون کا گھر رکھا ہو، اور جس کا نام ہی جنت ہو، تو وہاں سے انسان کا جی کب بھرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، فرمایا اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نکلنے کو دل نہیں چاہے گا، کبھی بھی۔ صدیاں گزر جائے گی، 1000 سال گزر جائیں گے، گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن اہل جنت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ صحت کی صورت میں نعمت اور باہر کی نعمتیں، ہر لحاظ سے نعمتیں سدا بہار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے زندگی کو، دنیا کی زندگی کو بہت اچھا سمجھا ہوا ہے، اسے بڑا سمجھتے ہو، اسے ترجیح دیتے ہو۔ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے، بہت پائیدار بھی ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ نے جہاں ذکر کیا، فرمایا کھیل تماشا ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا۔ ایک عرصے تک ذکر ہوگا، ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جسے اپنے دادا کے والد کا نام یاد ہو، پردادا کا نام یاد ہو۔ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ انسان کی وفا کی حقیقت ہے۔ اللہ کے تو علم ہے نا سب، ہمارا دادا کون تھا، پردادا کون تھا، ان کا والد کون تھا، ان کا والد کون تھا، آدم علیہ السلام تک سب اللہ کے علم میں، سب اللہ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن انسان کی وفا کا یہ حال ہے کہ اسے اپنے دادا کے والد کا اگر یاد ہے تو اس کے والد کا یاد نہیں ہوگا نا۔ تو ہمارا تو وفا کا یہ حال ہے، کوئی یاد نہیں رکھتا۔ حضرت ہارون رشید نیک عادل بادشاہ تھے، اور اس کا جو بیٹا تھا وہ اللہ کا ولی تھا، زاہد اور عابد، اور اس نے، ہارون رشید تقریباً آدھی دنیا کے بادشاہ تھے نیک انسان، لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کی زندگی اور عام انسان کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور بیٹا اس کا اللہ کا ولی تھا، اس نے اس تعیش اور آرام کی زندگی کو پسند نہ کیا، اور تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت میں لگا رہا، محنت مزدوری کرتا، لگتا ہی نہیں ہارون رشید کا بیٹا ہے۔ وقتاً فوقتاً والد کو نصیحت بھی کرتا تھا۔ ایک موقع پر کہنے لگا یا صاحبی، اے والد میرے ابا جان، اے میرے دوست، لا تغترر بتناعبی،
فإن النعيم يزول والعمر ينفذ. فرمایا میرے والد ان نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا جن نعمتوں میں تم ہو. یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ نعمتیں ختم ہو جائے گی، یہ عمر بھی گزر جائے گی، بڑھاپا آنے والا ہے، عنقریب موت سامنے ہے. اس لیے فرمایا ان سے دھوکہ نہ کھانا. یہاں ہمیشہ تمہاری یہ حالت نہیں رہے گی، یہاں کی صحت بھی ناپائیدار، یہاں کی جوانی بھی ناپائیدار، یہاں کی زندگی بھی ناپائیدار. فرمایا وَإِذَا حَمَلْتَ جَنَازَةً إِلَى الْقُبُورِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. فرمایا اے میرے والد جب کبھی جنازہ جا رہا ہو تو ذرا خیال کر لیا کر ان قریب تجھے بھی اسی طرح جانا ہے. جنازے والے کا دل نہیں کرتا تنہائی کے گھر میں جاؤں، وحشت کے گھر میں جاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے گھر میں جاؤں، لیکن اسے جانا پڑتا ہے. اس کے جانے میں اس کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح جب کبھی جنازہ جا رہا ہو تو میرے والد تو بھی نصیحت حاصل کر لیا کر. اسی طرح تجھے بھی ان قریب نہلایا جائے گا، پھر تجھے کفن پہنایا جائے گا، پھر تجھے کندھوں پر اٹھایا جائے گا، بالآخر تجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. فرمایا قبر یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اگر اچھی زندگی گزار کر گیا، اچھی زندگی لے کر گیا تو ہمیں تو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کبھی روح نکل رہی ہے، تکلیف ہے، لیکن موت کے فرشتے خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اسے تسلیاں دیتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنت تیرے انتظار میں ہے، اللہ تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اب بتا اس بندے کی مرنے کی کیفیت، اس میں کیا سرور اور کیا مزہ ہوگا ہم سمجھ نہیں سکتے. بظاہر تکلیف میں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی روح کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. اور حدیث کے اندر آتا ہے بڑی خوشی خوشی وہ کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی لے چلو میری منزل تک. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہ کریم ہمیں ان میں سے بنا دے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. اللہ کرے ہمارے پاس یہی فرشتے آئے، ہم ایسی زندگی گزارے کہ فرشتے ہمارے پاس آئے اور وہ ہمیں کہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. نہ آگے کا ڈر نہ پیچھے کا غم، نہ آگے کا ڈر نہ پیچھے کا غم. پیچھے کا غم بھی تو انسان کو کبھی بھی ستا رہا ہوتا ہے نا دنیا میں، لیکن موت کے فرشتے نظر آتے وہ غم بھول جاتا ہے، وہ غم بھول جاتا ہے. ایسا اللہ اس کے دل کو سکون دے دیتے. آگے کا ڈر یہ تو بڑا مشکل گھاٹی ہے، کبھی دیکھی نہیں ہم نے وہ زندگی، اور حقیقت زندگی ہے. اب وہ زندگی شروع، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. حقیقی زندگی تو ایمان والے کی شروع موت سے ہوتی ہے. علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں موت کو سمجھا ہے تو نے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. جو ہمیشہ کی زندگی اس کی صبح تو اب ہوئی ہے، دھوکے والی زندگی کی شام ہوئی ہے. فرمایا دوام زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں، اس کی صبح اب ہوئی ہے. موت کو سمجھا ہے تو نے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی یعنی دنیا کی زندگی کی شام، صبح دوام زندگی. تو ہماری تو موت شروع، ایمان والوں کا تو اس بات پر ایمان ہے کہ ہماری زندگی کی ابتدا موت سے ہوتی ہے. جسے ہم زندگی کہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو آخرت کی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش میرے بندوں کو سمجھ میں آ جائے، کاش میرے بندوں کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے. حضرات صحابہ کرام نے اس حقیقت کو سمجھا، ان کے لیے مرنا بڑا آسان تھا. اللہ نے دنیا میں دکھایا تلواروں کے زخموں کے ساتھ، این میدان جنگ کے اندر نعرے لگ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ کامیابی انہیں نظر آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کا ایسا ایمان یقین تھا
کہ وہ سب کچھ انہیں نظر آ رہا تھا. خود فرماتے ہیں ہمارے آقا نے ہم پر اتنی محنت کی, ہماری زندگی ایسی تھی گویا کہ جنت بھی ہمارے سامنے ہے اور جہنم بھی ہمارے سامنے. اس لیے فرمایا کہ کائنات نے ان کے بعد ان جیسے لوگ نہیں دیکھے, آسمان نے زمین نے ان جیسے مبارک لوگ ان کے بعد نہیں دیکھے. عجیب ہی لوگ تھے کہ دنیا میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ اللہ نے ان کو تقوی کا امتحان دیا تھا, اللہ سے ڈرنے کا, اللہ سے حیا کھانے کا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, فرمایا ایسے کامیاب ہوئے, ایسے پاس ہوئے کہ اللہ نے فرمایا دنیا میں اولئک هم الصادقون, سچے ہیں تو یہ ہیں, اولئک هم المفلحون, کامیاب ہیں تو یہ ہیں, اولئک هم الفائزون, کامیابی ان کو ملی ہے, اولئک هم المتقون, متقی تو یہ ہیں, اولئک هم المؤمنون حقا, سچے ایمان والے تو یہ ہیں. زندگی ایسے گزاری. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری وقت ہے, آخری وقت ہے, زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہے, اور گھر والوں کو, اپنوں کو, دوسروں کو فکر ہے, غم ہے, شدید کرب میں ہے, اور کہہ رہے ہیں واہ کربا ہے, ہمارے غم کی کوئی انتہا نہیں. آج بلال جیسی شخصیت بھی ہم سے جا رہی ہے, جو اللہ کے رسول کے دور میں لوگوں کو اذان دے کر اللہ کے رسول کا نام لے لے کر بلایا کرتے تھے نماز کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے. فرمایا بلال چلتے دنیا میں ان کے پاؤں کی آہٹ جنت والے سنتے ہیں. اتنے مبارک انسان, اتنے بڑے انسان, ظاہر اتنے بڑے انسان کے جانے پر غم کی کیا کیفیت ہوگی. تو گھر والے اہل عرب غم کے اندر یہ کہا کرتے تھے اس طرح کا, جو با کربا ہے ہمارا غم, کوئی ہمارے غم کو ہلکا کر دے, کوئی اس تکلیف کو کم کر دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بھی ہونٹ ہل رہے ہیں جیسے کچھ کہہ رہے ہو. قریب والوں نے جب قریب ہو کر سنا تو کہہ رہے ہیں واہ تربا, کہ ہمیں تو بڑی خوشی ہے جانے کی. آج ہونٹ ٹھیک سے ہل نہیں پا رہے, اتنی تکلیف ہے, آخری وقت, لیکن اس حال میں فرما رہے واہ تربا, واہ تربا. اگلا جملہ آپ سنیں, ایمان اور یقین اللہ کے رسول کی بات پر. فرمایا غدن القا محمدن وصحبہ, اب تو ملاقات کا وقت آیا ہے, جس کے لیے ساری زندگی جیے تھے, اب تو ملاقات کا وقت آیا ہے. تو فرمایا اب تو مزے کا وقت اب شروع ہونے والا ہے, ہمیں تو بڑی خوشی ہے جانے کی کہ عنقریب مجھے اپنے پیارے آقا کا دیدار ہونے والا ہے, اپنے پیارے صحابہ کا, ساتھیوں کا دیدار ہونے والا ہے. تو چونکہ ان کی تیاری ایسی تھی, ان کی تیاری ایسی تھی, موت سے وہ لوگ ڈرنے والے نہیں تھے. فرمایا کرتے تھے ہمیں موت سے ایسی محبت ہے اے کافرو جیسے تمہیں شراب سے محبت. فرمایا ہم تو موت کیسے پسند کرتے ہیں جیسے کافر لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں. یہ مثالیں دیا کر اشعار کی صورت میں یہ باتیں بتاتے تھے. بڑے نڈر لوگ تھے, آخرت کے بارے میں چونکہ پورے تیار تھے نا. اللہ کریم بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرو. اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرنے کا حق کوئی ادا کر نہیں سکتا. اللہ کتنے بڑے, اللہ کی کتنی عظمت. لیکن بندہ, دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا چلو جتنی طاقت ہے اتنے ڈرتے رہو, جتنی بن سکتی ہے کوشش کرتے رہو, بس اللہ سے حیا کھاؤ, اللہ کی نافرمانی نہ کرو, گناہوں سے بچو, آخرت کی تیاری کرو, اللہ کے احکامات کو پورا کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان اللہ کے فرما بردار بندے ہو. اب ظاہر ہے موت کا تو وقت پتہ نہیں, اللہ فرما رہے ہیں موت اس حال میں آئے کہ تم پکے فرما بردار مسلمان ہو. تو علماء کرام نے فرمایا اللہ بتانا چاہتے ہیں موت کو ہم نے مخفی رکھا ہے, کب موت آ جائے, اس لیے زندگی ایسے گزارو کہ بس اللہ کی فرما برداری میں جیو. موت آئے گی تو اللہ کی فرما برداری میں آئے گی, پھر جب موت آئے گی اللہ کی فرما برداری میں آئے گی. تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو دوستو بزرگوں, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہاں خواہشات پوری نہیں ہو سکتی, اصل خواہشات پوری ہوگی آخرت کے اندر. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت رکھی ہے, اس لیے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن, موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے. کون سا ایمان والا؟ جو واقعی ایمان والا تھا, جو کلمے کا حق ادا کرنے والا تھا, ان کی موت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک پل ہے, اس پل پر چڑھنا ضرور ہے,
کیونکہ اس پل کے پار اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ جو اس خیال کے ساتھ جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی موت بڑی آسان فرما دیتے۔ اللہ اپنے پیاروں کو ستاتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے، زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ شیطان موت تک انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور موت تک اس کی یہی فکر ہے کہ انسان سے ایمان لے لے۔ شیطان کی تو یہی کوشش اور خواہش ہے، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهدي الى عذاب السعير۔ فرمایا شیطان نے تو قسمیں کھائی ہے، شیطان نے تو قسمیں کھائی، یا اللہ میں انہیں گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ہاں جو تیرے پیارے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے میری چال سے، لیکن چھوڑوں گا نہیں میں انہیں۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ فرمایا اکثروں کو تو دیکھے گا تیرے نافرمان ہوں گے، تیرا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے شکر کی ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر وقت انسان نعمتوں کے اندر ہے، کتنا شکر ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے ہم اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے شکر کی ایک بہترین صورت کہ بندہ زندگی میں ایک نماز نہ چھوڑے۔ نماز اللہ کے شکر کی بہترین صورت کہ انسان اللہ کے سامنے ایسا کھڑا ہے جیسے مجرم ایک سخت مزاج بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع کے اندر اور ذلت کا اظہار، پھر سجدے کے اندر ذلت کی انتہا میں چلے جاتا ہے، سجدہ ہاتھ بھی زمین پر اور پاؤں گھٹنے زمین پر، اور ناک، پیشانی، چہرہ مبارک جس کا انسان کا سب سے عزت والا حصہ ہے وہ زمین پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ میں ناپاک، تو ہر قسم کے عیبوں سے پاک، یا اللہ تو سب سے بڑا، اللہ اکبر۔ اللہ کو بندے کا سجدہ اتنا پسند ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ پردہ ہٹا دے تو اس کا دل ہی نہ کرے۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہے سجدے کی حالت اپنے بندے پر۔ تو شکر کی سب سے بہترین صورت کیا ہے کہ بندہ نماز نہ چھوڑے، زندگی کا کوئی نماز نہ جائے، کوئی نماز فوت نہ ہو، اس طرح زندگی گزارے اللہ ناراض نہ ہو۔ فرمایا کہ جیسی زندگی گزارو گے اللہ ویسی موت دیں گے۔ سب چاہتے ہیں نا موت ایسی آئے کہ کلمے پر، زبان پر ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو زندگی وہ گزار لیں، اس کے مطابق گزارے، اللہ آسانیاں فرما دیں گے، اللہ آسانیاں فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ سب کے لیے یہ زندگی بھی آسان فرما دے، موت بھی آسان فرما دے، اور ہمیشہ والی زندگی آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔